انتظار ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. 18 نومبر سن 1901 حضرت اقدس نے سیر سے واپسی پر حضرت نواب محمد علی خان صاحب مارید کوٹلی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں سنتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے اعزہ کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو عورتوں اور مردوں کو اس امر الہی سے اطلاع کر دے. حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قبیلے کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا جیسے کسی قوم کا نبی. خیر جو موقع مل سکے اسے کھونا نہیں چاہیے. زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ انذر عشیرتک الاقربین کا حکم ہوا تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچا دیا. ایسے ہی میں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے اور اب بھی کبھی گھر میں واز سنایا کرتا ہوں. میں نے ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لیے قصے کے پیرائے میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل آسان عبارت میں بیان کی جائیں، مگر مجھے اس قدر فرصت نہیں ہو سکتی. کوئی اور صاحب اگر لکھیں تو عورتوں کو فائدہ پہنچ جاوے. فرمایا عمراء بہت سے فضول خرچ رکھتے ہیں جس سے آخر کو انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں تو کچھ حرج نہیں. سود کی بلا نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے. یہ بنیے سود در سود لے کر آخر ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. فرمایا اگرچہ عورت بجائے خود پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور اس کی سوت آوے، مگر اسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کو رکھا ہے وہ تقوی کی بنا پر ہے. بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اور بقائے نو کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے، اس لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا. بعض اوقات پہلی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بہت سے اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں. پس اگر عورتوں کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے تو خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آنے پر صحیح ہوتی ہیں. 19 نومبر سن 1901 فرمایا تعجب کی بات ہے یہ لوگ اسے دعوی جدید کہتے ہیں. برائن احمدیہ میں ایسے علامات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے. چنانچہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی اور جری اللہ فی حول الانبیاء وغیرہ ان پر غور نہیں کرتے. اور پھر افسوس یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی مور مسیح اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹتی ہے یا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے. ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو مسیح اسرائیلی کو آسمان سے اتارتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں، نہ نیا نبی نہ پرانا، بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں. کیا اگر ایک شیشے میں حافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں تو کیا عورتوں کو پردہ کر لینا چاہیے کہ یہ کون غیر محرم گھس آیا ہے؟ پھر فرمایا انبیاء علیہ السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے حالات دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ اختیارات کو حقیقت پر معمول کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو اختیارہ بنانا چاہتے ہیں. یہی مصیبت اب ان کو پیش آئی ہے. یہ کوئی ایسا دجال دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آنکھ در حقیقت باہر نکلی ہوئی ہو اور پورے 70 گز کا اس کا گدھا ہو اور آسمان سے حضرت عیسیٰ کبوتر کی طرح منڈلاتے ہوئے اتریں. یہ کبھی ہونا ہی نہ تھا. یہودیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کے وقت یہی مصیبت پیش آئی
وہ بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح سے پہلے، جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے، آسمان سے ایلیا اترے گا، چنانچہ جب مسیح آیا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا، مگر مسیح نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایلیا آ چکا اور وہ یہی یحییٰ بن زکریا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ خود ایلیا آئے گا، اس لیے وہ منکر ہو گئے۔ چنانچہ ایک یہودی کی کتاب میں نے منگوائی تھی، اس میں وہ صاف لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلیا پہلے آسمان سے آئے گا، یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ہی ہوگا؟ اب ہمارا دعویٰ تو حضرت مسیح کی ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتا ہے، اس کی آمد ثانی کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ اس کی خوبو اور خواص پر کوئی دوسرا آتا ہے۔ یہی دھوکہ اور غلطی ہمارے علماء کو لگی ہے، یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جس کو انہوں نے حقیقت پر حمل کر لیا ہے، ایسے ہی دجال اور اس کے دوسرے لوازمات کو حقیقت بنا لیا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی دھوکہ کھایا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد فارخلید کے آنے کی پیشگوئی کی تھی، عیسائیوں نے روح القدس مراد لی، حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ یہ لفظ فارق اور لید سے مرکب ہے۔ لید شیطان کو کہتے ہیں اور فارق کے معنی ہے جدا کرنے والا، یعنی شیطان کو جدا کرنے والا۔ غرض یہ بہت خطرناک غلطی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے وقت لوگ کھاتے ہیں کہ استعارات کو حقیقت پر اور حقیقت کو استعارات پر معمول کر لیتے ہیں۔ 20 نومبر سن 1901 حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان حجت اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے جوارے ہوتا ہے، اور سچی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے انسان پوری صلح کر لیتا ہے اور اپنی مرضی اور تمام خواہشوں اور قوتوں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے تو خدا اس کی ساری طاقتیں ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس لوہے کی سی ہو جاتی ہے جو آگ میں ڈال دیا جاوے اور خوب گرم ہو کر آگ کی طرح سرخ ہو جاوے، پھر اس میں اس وقت وہی خواص ہوتے ہیں جو آگ میں ہوتے ہیں۔ فرمایا، میں نے غور کیا ہے کہ مکر کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے، اور میرے لیے بھی یہ لفظ برہن احمدیہ میں آیا ہے۔ گویا مسیح علیہ السلام کے قتل کے لیے بھی ایک مخفی منصوبہ کیا گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا، اور یہاں بھی منصوبے ہوئے، اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جاتا، مگر خدا تعالیٰ کا مکر ان سب پر غالب آیا۔ مگر مخفی اور لطیف تدبیر کو کہتے ہیں۔ لیکھ رام نے اپنے خطوط میں یہی لکھا تھا کہ خیر الماکرین سے میرے لیے کوئی نشان طلب کرو۔ جب خدا تعالیٰ باریک اسباب سے مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندے کو جو راست باز ہوتا ہے دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس وقت اس کا نام خیر الماکرین بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب مجرم کی سزا کے لیے مہیا کرتے ہیں کہ جن اسباب کو وہ اپنے لیے کسی اور غرض سے مہیا کرتا ہے، پس وہی اسباب جو بہتری کے لیے بناتا ہے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کو ایسے طرز پر بچایا گیا کہ وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے لیے جمع ہوئے تھے ان کی زندگی کا موجب ثابت ہوئے، اور ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفار مکہ کے منصوبوں سے بچا لیا گیا، اور اسی طرح پر یہاں بھی اس کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ وہاں ایک محفوظ کیوں نہ رکھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اللہ یہ نہیں ہے، بلکہ خدا اپنا علم دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ مکر کی حد اسی وقت تک ہے جب کہ وہ انسانی تدابیر تک ہو، مگر جب انسانی منصوبوں کے رنگ سے نکل گیا پھر وہ خارق عادت معجزہ ہوا۔ اگر ذرہ بھی ایمان کسی میں ہو تو ان امور کو صفائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے لیے ہجرت نہ ہو۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا خوب فرماتے ہیں، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔